من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد، مسئلہ نمبر 11 ہے تقلید کے مسائل میں ہم فرماتے ہیں کہ اذا قلد مجتہدا ثم شک فی انہ کان جامعا للشروط. پہلے انسان نے کسی مکلف نے کسی مجتہد کی تعلیم کی. اذا قلد مجتہدا، ایک مکلف نے کسی مجتہد کی تقلید کی پہلے. ثم شک فی انہ کان جامعا للشروط، یا بعد ایام تک، بعد مدت تک، مثلا ایک سال تک، چند مہینے تک اس کی تقلید کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد پھر اس کو شک ہونے لگا. شک کس میں ہوا کہ جس مجتہد کی میں نے تعلید کی کیا یہ جامع شرائط تھا یا نہیں تھا، کوئی جامع شرائط مجتہد تھا یا نہیں، اس میں شک ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وجب علیہ الفحص، اس کے اوپر فحص اور تحقیق کرنا واجب ہے کہ اس کو باقاعدہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ واقعا جامع شرائط ہے یا نہیں ہے. فإن تبین له أنه كان جامعا للشروط، بس اگر تحقیق کے نتیجے میں بعد میں پتہ چلا، واضح ہوا، کیا واضح ہوا؟ أنه كان جامعا للشروط، کہ واقعا جامع شرائط تھا، مثلا اس کے اندر شرائط جو ہے فتویٰ کی شرائط موجود ہیں، تو پھر باقی اعلیٰ تقلید کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تقلید پہ باقی رہنا چاہیے. یعنی وہی پہلے اس کی تعلید کر رہا تھا تو اب بھی اسی کی تعلید کرتے رہے. وَإِن تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فَاقِدَ اللَّهِ، لیکن بعد میں تحقیق کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فاقد شرط تھا. میں جو چند مہینوں تک، چند سالوں تک جس کی تقلید کر رہا تھا وہ فاقد شرائط تھا، اس کے اندر تقلید کی شرائط نہیں تھا، جامع شرائط میں سے نہیں تھا. ایک او لم يتبين له شيء، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کیا تھا لیکن تحقیق کے باوجود بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچا، نہ اس کی جامع شرائط ہونا ثابت ہوا، نہ جامع شرائط کا نہ ہونا ثابت ہوا. تو اصل کیا ہے؟ اصل عدم ہے نا، نہیں ہے. اگر شک ہو جائے اور آپ کو کسی معتبر دلیل سے اس کا جامع شرائط ہونا ثابت نہ ہو جائے تو پھر اصل کیا ہے؟ عدم فاقد شرائط ہے. تو نتیجے میں پھر کیا ہو جائے گا؟ دونوں صورتیں برابر ہو جائے گی. سورے سے اہلیت ثابت نہ ہونا اور اہلیت ثابت ہونا نہ ہونا برابر ہونا، دونوں ایک جیسا ہیں. تو نتیجے میں کیا کرنا پڑے گا؟ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ عَدَلَ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اگر اس کو کوئی چیز کا پتہ نہ چلے تو پھر کسی اور کی طرف عدول کرنا پڑے گا، پھر اس کی مزید تقلید نہیں کر سکتے. غیر کی طرف عدول کرنے کے بعد پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا. سوال کیا پیدا ہوگا؟ چند مدت تک اس کی تقلید میں جو کام بجا لا رہا تھا وہ کیا کرے؟ کیا وہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا. تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ اما اعمال السابقہ، جو گزشتہ جو اعمال جو اس نے بجا لایا ہے، کس نے بجا لایا ہے؟ تقلیداً علی ھذا الشخص، اس کی تقلید کرتے ہوئے. تو فإن عرف کیفیتها، اگر یہ بندہ اس عمل کی کیفیت کو جان لے، کیفیت یعنی کہ میں نے اس طریقے سے پڑھا تھا جو کہ اس کے فتویٰ کے مطابق اس طرح، تو پھر اگر اس کی کیفیت کا پتہ ہو تو پھر رجع فی الاقتداء بها الى المجتہد الجامع للشرائط، تو اس کے اکتفا کرنے نہ کرنے، اس کے صحیح ہونا نہ ہونے کے لیے اس کو کیا کہاں لے جانا ہے؟ مجتہد جامع شرائط کے فتاویٰ کے ساتھ موازنہ کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے موازنہ کرنا ہے نا. آپ کو عمل کی کیفیت کا پتہ ہے کہ میں نے نماز کو اس طریقے سے پڑھا تھا، میں نے طواف اس انداز میں بجا لایا تھا، یا یہ میں نے فلان کام اس طریقے سے کیا تھا، یا آپ کو آپ کے ذہن میں ہے، تو پھر آپ اس طریقے کو اس مجتہد جامع شرائط کے فتویٰ کے ساتھ کیا کریں؟ موازنہ کریں، اس کی طرف پلٹیں. فَمَعَ مُطَابِقَةِ الْعَمَلِ لِفَتْوَاهُ، اب اگر آپ کا جو عمل گزرتا ہے، اگرچہ آپ نے پہلے کے تقلید میں کیا تھا جو کہ جامع شرائط نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ عمل کس کے مطابق تھا؟ اس جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے ساتھ مطابقت تھی، مثلا اس کے ساتھ برابر لگ جاتا ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ یا یتبع به، تو اسی عمل پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتفاق کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کو اس عمل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں بل یحکم بالاقتداء، بلکہ بسا اوقات اقتداء اور اکتفا کا حکم لگایا جا سکتا ہے. کہاں پر؟ فی بعض موارد المخالف ایضاً، کہ جہاں اگرچہ آپ کو موازنہ کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ پہلے والے مجتہد کے یعنی جو میں نے عمل بجا لایا تھا یہ مجتہد جامع شرائط کے فتویٰ کے مخالف تھا. مثلا آپ نے عمل کو مجتہد جامع شرائط کے فتویٰ سے کیا موازنہ کیا، پتہ چلا کہ میرا عمل اس کے ساتھ کیا تھا؟ مخالف تھا. لیکن پھر بھی بس اوقات آپ اسی عمل جو مخالف ہونے کے باوجود بھی اسی پر اکتفا کر سکتا ہے، اسی کو کافی قرار دے سکتا ہے. کب؟ یہ کب کر سکتا ہے؟
کی مثال یہ ہے کہ کما اذا کان تقلیدہ للاول عن جہر قصوری، یہ اس وقت ہے کہ اگر آپ نے پہلے مجتہد جس کو جامع شرائط سمجھ کے اس کی تقلید کیا تھا وہ جاہل قاصر ہونے کی وجہ سے تھا۔ جاہل قصوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی رائے حل نہیں تھا جس کے ذریعے سے اس کے بارے اس کو جامع شرائط کو ثابت کریں، یا اس کے ذریعے سے کسی اور جامع شرائط کی تقلید کرے، کوئی اور آپ کے پاس راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً آپ نے اسی کو جامع شرائط سمجھ کر اس کی تقلید کیا تھا۔ کہ انسان جامع یعنی جاہل قاصر کسی کہتے ہیں جو مجبور ہیں، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وَأَخَلَّ، اور وہ بندہ جاہل قاصر بھی تھا ایک، اور دوسری بات وَأَخَلَّ، اور اس نے خلل کیا تھا کسی عمل میں۔ کس طرح خلل کیا تھا؟ بما، ایسے انداز میں خلل کیا تھا کہ لا یضر الاخلال به لعذر، لا یضر الاخلال به لعذر، کہ اس کا جو ہے کسی عذر کو جیسے خلال ہونا مضر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس اوقات کیا ہوتا ہے بعض اعمال میں خلل ہو، عمدن خلل کرے تو پھر وہ مشکل ہے عمل کے لیے، مضر ہے، لیکن اگر عذر کی وجہ سے اگر آپ اس میں خلل کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ مشکل نہیں ہے، وہ عمل کے بطلان کا سبب۔ تو آپ نمبر ایک، وہ بندہ جاہل قاصر تھا، اس کے لیے راہ حل نہیں تھا، اور اس نے عمل میں جو خلل کیا ہے وہ اس طرح خلل کیا ہے کہ اگر وہ خلل عذر کے ساتھ ہو تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اگر عمدن کرے تو نماز باطل ہونا تھا، لیکن اس عذر کی وجہ سے خلل ہے تو پھر نماز باطل۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، اس کا جاہل قاصر ہونا ایک قسم کا عذر ہے، لہٰذا اس کے عمل میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک اور صورت، اس کی مثال کیا ہے کہ اخلال بغیر الارکان من الصلاۃ، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نماز کے غیر رکن میں خلل کریں۔ ایک نماز کے رکن میں خلل کرتا ہے، وہ نماز کا رکن میں خلل کرنا کیا ہے، عمدن ہو چاہے سہون ہو چاہے عذران ہو، آپ کی نماز کے لیے کیا ہے، مبطل ہے۔ لیکن اگر نماز کے غیر رکن مثلا اس میں خلل کرتا ہے، مثلا اگر رکن کی مثال میں تشہد ہے یا سلام ہے، حاجی ان چیزوں میں یا ترتیب ہے یا موالات ہے، ان چیزوں میں اگر خلل کرتا ہے یا غیر رکن ہے، تو غیر رکن میں اگر عذر کی وجہ سے خلل ہو جائے تو اشکال نہیں، عمدن خلل کرے تو مبطل ہے، وإلا نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح ہو جائے تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات اور، ایک اور صورت، او کان تقلیدہ لہو عن جہل تقصیر، یا یہ ہے کہ آپ جاہل قاصر نہیں تھا، وہ بندہ جس نے وہ تقلید کیا تھا اس بندے کی، وہ جاہل قاصر نہیں تھا بلکہ جاہل مقصر تھا۔ جاہل مقصر کسی کہتے ہیں، اس کے پاس چارہ جوئی تھا، تحقیق کر سکتا تھا، کسی اور مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرنے کے لیے کوئی رائے حل موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں پر اپنے آپ کو جاہل رکھ کر اس بندے کی تقلید شروع کی، تو لہٰذا جاہل مقصر ہے۔ تو اس کا یہ جو ہے تقلید جاہل تقصیری کی وجہ سے تھا، لیکن وہ اخلا، لیکن خلل کیا بما، ایسے انداز میں خلل کیا کہ لا یضر الاخلال به الا عن عمد، کہ جس میں خلل ہونا جو ہے موجب ہونے سوائے عمد کے، فقط عمدن کرے تو خلل ہو سکتا ہے، لیکن اگر عمد نہ ہو، سہون ہو، عذرن ہو، کسی اور صورت میں خلل ہو تو نماز میں کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر فرق کیا ہے، اس میں لا یضر الا عذرن ہے یا عمدن ہے، کیونکہ عمدن کے قید لگانے سے کیا ہو جاتا ہے، پھر سہون و عذرن سب کو سب اس سے کیا ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے عذر میں فقط عذر کی قید لگانے سے اس میں کیا نہیں ہوتا ہے، پھر سہو والے عذر سے باہر چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سہو عذر شمار نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس نے وہ جاہل مقصر ہونے کی وجہ سے اس نے اس غیر اہل بندے کی تقلید کی، جو نااہل تھا، اس کے اندر اہلیت نہیں تھی، اس کی تقلید کی کس وجہ سے، جاہل مقصر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن مخالفت اس طرح سے ہوا کہ اس مخالفت کے نتیجے میں خلل ہوا، ایسے خلل ہوا نماز میں کہ جو فقط عمدن اس میں خلل ہو تو مبطل ہے، لیکن عمدن خلل نہ ہو تو مبطل نہیں ہے، اور یہاں پر اس نے جو خلل کیا ہے وہ عمدن نہیں تھا مثلا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں پھر وہاں پر اس کی عمل بھی اکتفا، اس پہ اتفاق کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اس کو ہم اتفاق قرار دے سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے، کل جہر والاخفاء فی الصلاۃ، مثلا نماز میں جہر اخفاء، جہاں پر جہر کے ساتھ پڑھنا چاہے وہاں پر آپ نے اخفاء کے ساتھ پڑھا تھا، جہاں پر اخفاء کے ساتھ پڑھنا چاہے وہاں پر آپ نے جہر کے ساتھ پڑھا۔ تو پھر یہ جہر اخفاء کے مسئلے میں مخالفت وہاں ذرا ہے کہ اگر آپ عمدن مسئلہ جانتے ہو بوجھتے اگر عام کرے تو پھر وہاں ہے، لیکن اگر آپ عمدن نہ کرے یا بھول جائیں یا مثلا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اگر خلل ہو جائے تو اس صورت میں پھر یہ کوئی نماز کے لیے مضر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو اب پہلی صورت، اس میں اب تک ہم بحث یہ تھا کہ اگر آپ اپنے اعمال کی کیفیت کو جانتا ہو، اب اپنے عمل کی کیفیت کو جانتا ہو تو پھر یہ کیفیت کو جاننے کے بجائے تو آپ کا عمل
مرجع شرائط کے متوا کے ساتھ مطابقات ہے تو الحمدللہ، اگر مطابقات نہیں ہے تو پھر وہ بعد میں پھر وہ جہل تقصیری اور جہل قاصر کی بات آتا ہے، اور پر مخالفت عمدن نہیں ہوا ہو تو پھر وہاں پر بھی آپ کو اپنے عمل کو اکتفا قرار، کسی کو کافی قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن اذا لم یعرف کیف اعمال السابقہ، لیکن اگر کسی بندے کو جو اس نے پہلے شخص کی تقلید کر کے چند سال بجا لایا تھا لیکن عمل کی کیفیت کا پتہ نہیں تھا، مثلا کہ میں نے عمل کو کس طریقے سے بجا لایا ہے اس کا ذہن میں وہ مطلب نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر فیمکنہ البناء علی صحتها، تو اس کے لیے ممکن ہے کیا کرے؟ اس عمل کی صحت پر بنا رکھ سکتے ہیں، اصل صحت جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اصل صحت و عدم صحت میں شبہ، تو اصل کیا؟ اصل ہے صحت، ٹھیک ہے۔ الا فی بعض الموارد، ہاں بعض موارد میں یہاں پر اصل صحت آپ جاری نہیں کر سکتے ہیں، بعض موارد میں مشکل ہے، وہ کہاں ہے؟ مثلا کما اذا کان بانیا علی مانعیت جزء، جہاں مثلا اگر آپ نے کسی جز کی مانعیت پر بنا رکھا، مثلا آپ نے کسی جز کو اس عمل کے لیے کیا قرار دیا؟ مانع سمجھا، اس کی مانعیت پر بنا رکھا تھا، او شرط نے کسی شرط کی شرطیت یا مانعیت کے بارے میں ہم نے ارادہ رکھا، واحتمل الاتیان بھی غفلتاً، اور آپ کو احتمال ہوا کہ میں نے تو فلان چیز کو مانع سمجھ رکھا تھا نماز کے لیے لیکن میں نے اس کو بجا لایا ہے، ہاں جی، یا فلان شرط کو میں نے مانع قرار دیا تھا لیکن ہم اس نے شرط کو، یا فلان چیز کو شرط سمجھا تھا لیکن وہ شرط کو انجام نہیں دے، چھوٹ گیا مثلا، تو اس صورت میں پھر وہاں پر کیا کر سکتا ہے؟ صحت پہ بنا رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، عام حالت میں آپ صحت پہ بنا رکھ سکتے ہیں لیکن اس مسئلے میں صحت پہ بنا نہیں رکھ سکتے ہیں، بل حتی فی هذا المورد، بلکہ اسی مورد میں بھی اذا لم يترتب على المخالف اثر، اگر یہاں پر مخالفت کا کوئی اثر مرتب نہ ہو جائے، غیر وجوب القضاء، یعنی وجوب قضاء سے ہٹ کر اس مخالفت کے کوئی، یعنی کہیں پر مخالفت تو ہوا تھا لیکن مخالفت کے نتیجے میں کیا رکھنا تھا؟ فقط وجوب قضاء رکھنا تھا، کوئی دوسرا اثر مرتب نہیں ہونا تھا، تو پھر فإنه لا يحكم بوجوبه، دوست نے پھر وہاں پر وجوب قضاء کا حکم بل کے ذریعے سے یہاں پر ترقی منفی پہلو میں ہوا، مثبت ترقی نہیں ہوا، آپ صحت کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے ہیں یہاں پر، لیکن اگر ایسی مخالفت ہے کہ جس میں فقط وجوب قضاء کے علاوہ کوئی اس مخالفت کے کوئی اثر مرتب نہ ہونے کے ساتھ، پھر یہاں پر ہم قضاء کا حکم نہیں لگا جائے گا بلکہ وہی پہلے جو عمل بجا لایا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہی صحیح شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، رکھ لیں یہاں پر، صلی اللہ علیہ